میرا نام پروفیسر ندیم حفیظ بٹ ہے. میں پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور چیف ایگزیکٹو جناح اسپتال بھی ہوں، اور ان سب نعمتوں پہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس مقام پر بٹھایا اور میں اپنے اسٹوڈنٹس اور پیشنٹس کی خدمت کرنے کے قابل ہوں. جناح اسپتال میں 43 آپریشن تھیٹر ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ 37 ڈپارٹمنٹس ہیں. ہر قسم کا شعبہ یہاں پہ موجود ہے. علامہ اقبال میڈیکل کالج ایک پرپز بلٹ میڈیکل کالج ہے پنجاب گورنمنٹ کا، جو 108 ایکڑ پر محیط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ آئی اسپیشلسٹ ہیں، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناح ہاسپٹل کمپلیکس کے ہیڈ بھی ہیں. ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، ان کے آفس میں ملاقات ہوئی. اس موقع پر اقبال حسین لکھویرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. ملاقات کے دوران علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہاسپٹل کے حوالے سے عمومی گفتگو ہوئی. انٹرویو سے قبل اور انٹرویو کے بعد بھی ان سے غیر رسمی گفتگو ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی. ان کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ نماز ادا کریں. نماز کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران معجزوں کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ معجزے میرے سامنے بے شمار ہوتے رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی ایک معجزہ ہی ہیں جو میں نے قبول ہوتی دیکھی ہیں. ایسے قبول ہوتی دیکھی ہیں کہ جیسے آپ کی نظروں کے سامنے آسمان سے اتر رہی ہوں. آئیے آپ پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا جنہوں نے مجھے موقع دیا. میرا نام پروفیسر ندیم حفیظ بٹ ہے. میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں شعبہ امراض چشم کا ہیڈ ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف آپتھلمالوجی. اس کا میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ میں پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور چیف ایگزیکٹو جناح اسپتال بھی ہوں. اور ان سب نعمتوں پہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس مقام پر بٹھایا اور میں اپنے اسٹوڈنٹس اور پیشنٹس کی خدمت کرنے کے قابل ہوں. شعبہ امراض چشم جو جناح اسپتال اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کا شعبہ ہے، وہ ایک 40 بیڈ پہ مشتمل 2 یونٹس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. ہمارے پاس 2 پروفیسر، 2 ایسوسیٹ پروفیسر، 2 اسسٹنٹ پروفیسر اور 2 مکمل ٹیمیں ہیں جو راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہیں مریضوں کی خدمت کے لیے. اور یہ 2 یونٹس جو ہیں یہ آدھا ٹائم کام کرتے ہیں. جیسے 3 دن ایک یونٹ کا آؤٹ ڈور ہوتا ہے، 3 دن دوسرے یونٹ کا آؤٹ ڈور ہوتا ہے. اسی طرح ان کے آپریشن ڈیز ہوتے ہیں اور لگاتار مریض داخل ہوتے ہیں اور ان کے آپریشن کیے جاتے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ میں جدید ترین مشینری نصب ہے جس میں آؤٹ ڈور کے اندر پیشنٹس کا چیک اپ، اس کے بعد ان کے ٹیسٹ، OCT اسکیننگ، اور اس کے علاوہ جو آپریشن تھیٹر میں ساری مشینری ہے وہ جدید ہے. اور اس کے اوپر لیزر کے ساتھ جو آج کل لیٹسٹ پروسیجر کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ مریضوں کو فری لینس ڈالے جاتے ہیں. یہاں پہ تمام دوائیاں اور لینس بھی فری مہیا کیے جاتے ہیں. کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، کچھ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ڈونیشنز لے کے اور جو مخیر حضرات ہیں ان کی مدد سے لینزز کی پرچیز کرتے ہیں، اور اس کے تھرو مریضوں کو یہ سہولت فری ہے. تو گویا کہ مریض کے لیے بیڈ کی کوئی فیس نہیں، کھانے کا کے کوئی چارجز نہیں، علاج کی کوئی خرچہ نہیں. اور سرجن جو ہے یا ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ان کی خدمت کے لیے ہمتاً اویلیبل ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہر لحاظ سے یہ ایک بہترین شعبہ ہے اور بہترین ہاسپٹل ہے جس میں یہ تمام تر سہولیات بہترین طریقے سے موجود ہیں. میری ٹیم کے ایک ممبر ڈاکٹر کاشف جہانگیر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اب ریسنٹلی ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے ہیں. وہ بھی آپ سے اس آئی سے ریلیٹڈ مزید معلومات دیں گے، جس میں وہ مختلف بیماریاں ہیں جیسے بچوں کی آنکھوں کی بیماریاں، سفید موتیا کیا ہوتا ہے، کالا موتیا کیا ہوتا ہے، شوگر کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ آپ کو معلومات فراہم کریں گے ابھی اس انٹرویو کے تھوڑی دیر بعد. میں آپ کو مزید لے چلتا ہوں جناح اسپتال کی ورکنگ کے اوپر اوور آل ایز اے چیف ایگزیکٹو، اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال میڈیکل کالج. جناح اسپتال میں 43 آپریشن تھیٹر ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ 37 ڈپارٹمنٹس ہیں اور جہاں پہ پوری ٹیمیں موجود ہیں. ہر قسم کا شعبہ یہاں پہ موجود ہے. آپ جلد کی بات کر لیں، آپ نیورو سرجری کی بات کر لیں، آپ آرتھوپیڈک کی بات کر لیں، آپ گائنی آبسٹیٹرکس کی بات کریں، میڈیسن، سرجری، ڈینٹسٹری، آرتھوڈونٹکس، فیشو میگزلری،
نیفرولوجی، اور ہمارے پاس بہترین ڈائلسس سینٹر ہے جہاں پہ 97 مشینز جو ہیں 3 شفٹوں میں کام کرتی ہیں، اور ہمارے پاس ایسے مریض بھی ہیں جن کو 10 سال ہو گئے ہیں کہ وہ یہاں سے ڈائلسس ہفتے میں 3 دن کرواتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ قائم و دائم ہے اور سلامت ہے، انہیں کوئی بیماری اور نہیں ہے۔ جو ان کے گردوں کی بیماری ہے اس کے لیے بھی ہم آج کل بہت کوشش کر رہے ہیں کہ رینل ٹرانسپلانٹ سینٹر جناح اسپتال میں کھلنے جا رہا ہے۔ 3 مہینے کے اندر اندر اس کے ماڈولر آپریشن تھیٹر جو ہیں وہ نصب کر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی گردے کی پیوند کاری فوری طور پہ شروع ہو رہی ہے۔ آپریشن تھیٹر ہے وہ ہمارے جو چیئرمین ہیں گوہر اعجاز صاحب، وہ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ہیں، وہ آپ ان کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ بہت بڑے مخیر فلانتھروپسٹ اور انڈسٹریلسٹ ہیں۔ ان کی مدد سے ہم یہاں پہ نئے آپریشن تھیٹر رینوویٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے اور کام۔ ایک مہمان خانہ بنایا گیا جناح اسپتال میں جہاں پہ 300 مریضوں کے رشتہ دار رات کو ٹھہر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ اسپتال کے کوریڈوروں میں زمینوں پہ بسترے بچھا کے لیٹے ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا باعزت قسم کا مہمان خانہ جہاں پہ بیڈز اویلیبل ہیں، اور وہ ان بیڈز کے اوپر سو سکتے ہیں، اور 3 ٹائم کا کھانا بھی وہاں پہ فری اویلیبل ہے۔ تو یہ جناح اسپتال کے کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں اس چینل کے تھرو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد علامہ اقبال میڈیکل کالج ایک پرپز بلٹ میڈیکل کالج ہے پنجاب گورنمنٹ کا، جو 108 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کے اندر 7 ڈپارٹمنٹ کالج کی سائٹ پہ ہیں جہاں پہ بیسک سائنسز اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کو ان کی بیس بنائی جاتی ہے تاکہ وہ آگے چل کر ایک بہت ہی قابل اور مستعد قسم کے ڈاکٹر بنے۔ اور اس کے ساتھ ان کے ہاسٹلز ہیں، ان کے لیے کیفیٹیریاز ہیں، شاہین مال ہے جہاں پہ تمام سہولیات کھانے پینے کی موجود ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ 300 گھروں کی کالونی بھی ہے جو کہ یہاں کے عملے کے لیے، چھوٹے عملے سے لے کر پروفیسر اور پرنسپل تک کا وہاں پہ گھر موجود ہے جہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں، بالکل سڑک کے پار ہے۔ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ سٹاف جو ہے اسپتال کے بہت قریب اویلیبل ہو، تاکہ کسی وقت بھی ان کو بلانا پڑے، اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال میں تو ان کو سب کو بلایا جا سکے۔ تو علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جو ہے اس وقت نمبر 1 میڈیکل کالج ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، میرٹ کے لحاظ سے بھی، پوزیشن کے لحاظ سے بھی، اور بچوں کی تعلیم اور ان کی قابلیت کے لحاظ سے بھی۔ اور جناح اسپتال جو ہے وہ اس لاہور شہر کا 2nd بگیسٹ ہاسپٹل ہے میو ہاسپٹل کے بعد۔ یہاں پہ 1500 مریضوں کی گنجائش ہے، جو 1500 مریض ایک وقت میں یہاں پہ داخل ہوتے ہیں، اور ان کے 200 آپریشنز، یہاں پہ 200 آپریشن ڈیلی کیے جاتے ہیں تمام آپریشن تھیٹروں میں۔ 7000 مریض آؤٹ ڈور میں آ کر دکھاتے ہیں، اور 2500 سے 3000 کی ہماری روز کی ایمرجنسی ہے۔ 100 پیشنٹ لیبر روم میں روزانہ داخل ہوتے ہیں اور ان کے آپریشن یا ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ادارے کے بارے میں اور اپنے شعبے کے بارے میں آپ سے کچھ شیئر کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان میں جس طریقے سے بیماریاں ہیں تو کیا سرکاری ہاسپٹل اس حوالے سے اتنے کافی ہیں؟ نہیں جی، آپ نے جی سوال پوچھا کہ پاکستان میں جتنی بیماریاں اس حساب سے ہسپتالوں کا پروپورشن کیا ہے، تو ہسپتالوں کا پروپورشن تو بہت کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پاپولیشن بلاسٹ جسے کہتے ہیں نا، کہ ایک دھماکہ ہے، ایک ایسا ایک آبادی کا سیلاب ہے جو چلا آ رہا ہے، اور جس کے بارے میں کوئی روک تھام یا اس کے بارے میں کوئی سوچ فکر نہیں ہو رہی کہ اس کو کس طرح کم کیا جائے۔ جیسے چائنا نے اسٹیپ لیا تھا کہ انہوں نے کہا جی ایک فیملی صرف ایک بیبی یا ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور اس کے تھرو انہوں نے 30 سالوں میں 30 کروڑ آبادی اپنی گھٹا لی، اور وہ 1 ارب 30 کروڑ ہو گئے تھے، وہ واپس 1 ارب پہ آ گئے، اور انہوں نے پابندی لگا دی کہ ایک بچے سے زیادہ بچے آپ کے نہیں ہوں گے۔ اور یہ آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ اسلامی لحاظ سے تو شاید ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن جتنی گروتھ ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں اس کے مطابق وسائل نہیں ہیں، صحت کے اور تعلیم کے وسائل تو بالکل ہی نہیں ہیں۔ اور باقی سڑکوں پہ جو حال ہے آپ دیکھتے ہیں، ٹریفک کا، عوام سڑکوں پہ ہے، بے روزگاری ہے، اور صحت کے مسائل ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ ناکافی ہیں اتنی عوام کے لیے جتنی کہ عوام بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 4 اور ہسپتال ہونے چاہیے اس شہر کے 4 کونوں میں، جہاں پہ مریضوں کو وہیں کا وہیں علاج کیا جائے۔ مطلب ہمارے پاس مریض ڈی جی خان تک سے آتا ہے، پنجاب کے بارڈرز تک سے لوگ آتے ہیں، ایون سندھ سے آتے ہیں علاج کروانے کے لیے یہاں پہ۔ تو اگر وہیں پہ سہولتیں میسر ہوں ان کے اپنے علاقوں میں، تو ان کو اتنا سفر کر کے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے حکومت کو چاہیے، ہم بھی حکومت کا پارٹ ہی ہیں، لیکن حکومت کو یہ چاہیے کہ مزید اس طرف انویسٹمنٹ کرے، اور ہسپتالوں کی بہتری کے لیے بھی اور مزید نئے ہسپتال کھولنے کی بھی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ اچھا سر، یہ فرمائیں کہ یہ جو شعبے آپ بتا رہے تھے ابھی جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اسپتال میں بھی اور کالج میں
اس میں سب سے زیادہ مریض کس شعبے میں آتے ہیں؟ سب سے زیادہ جی مریض میڈیسن کے شعبے میں آتے ہیں. ہمارے پاس میں نے اس وقت بتانا وہ رہ گیا کہ HMIS سسٹم ہوتا ہے, ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, HMIS. وہ ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB کی توسط سے اور گوہر اعجاز فاؤنڈیشن صاحب نے اس کو اسپانسر کیا, اور ہم نے اپنے پورے سسٹم کو ڈیجیٹل کر دیا. جناح ہسپتال میں سارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے, تو اس لیے ہمیں روز کا روز پتہ لگتا رہتا ہے کہ کہاں پہ کتنے مریض آئے اور کتنے کا علاج ہوا, کتنے ڈسچارج ہوئے, کتنا کیا ہوا. پورا ڈیٹا روزانہ 8 بجے میرے موبائل میں آ جاتا ہے, تو مجھے صبح سے پتہ ہوتا ہے کہ کل سارے دن میں کیا ہوا. تو میڈیسن میں سب سے زیادہ پیشنٹ ہیں آؤٹ ڈور میں, اس کے بعد اسکن کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں, سائیکیٹری کے پیشنٹ ہیں, آئی کے پیشنٹ ہیں, ENT کے پیشنٹ ہیں, جنرل سرجری کے ہیں, آرتھوپیڈک کے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ میڈیسن کے پیشنٹ ہیں. میڈیسن کیونکہ پوری باڈی کو ڈیل کرتی ہے, سر میں درد سے لے کے پاؤں کے درد تک یا گھٹنوں کے درد تک. مریض پہلے تو انہی کے پاس جاتا ہے نا, پھر وہ آگے ریفر کرتے ہیں کہ جی آپ ہڈیوں کے شعبے میں جائیں, یا آپ گردے کے شعبے میں جائیں, یا آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں, وہ پھر آگے ریفر کرتے ہیں. لیکن اس لیے پہلا کانٹیکٹ مریض کا ان کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی ایسے بھی مرحلے آتے ہیں جہاں آپ کو دقت یا مشکلات کا سامنا کرنا؟ دیکھیں جی, دقت مشکلات آپ یہاں پہ آج سارا دن میرے ساتھ گزاریں, جسے کہتے ہیں نا ایک دن جیو کے ساتھ, تو آپ ایک دن یہاں پہ گزاریں. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک کوئی اندر آتا ہے, کیونکہ میری جو پالیسی ہے وہ اوپن ڈور پالیسی ہے. میں پابندیاں نہیں لگاتا کسی پہ بھی. چھوٹے سے چھوٹے ملازم بھی, جونیئر ملازم بھی اور سینئر پروفیسر بھی, کوئی بھی کسی وقت بھی مجھے اپروچ کر سکتے ہیں. میں 8 ساڑھے 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک یہاں موجود ہوتا ہوں فزیکلی, لیکن بیچ بیچ میں میرے راؤنڈ چلتے رہتے ہیں. ہسپتال کا راؤنڈ, کالج کا راؤنڈ, کالونی کا راؤنڈ, مختلف جہاں پہ ہم نے اپنے پروجیکٹس شروع کیے ہیں ان کو ہم دیکھ بھال کرتے ہیں. تو جہاں پہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور کوئی نئی پرابلم سامنے لائی جاتی ہے, پھر اس کو دیر اینڈ دین ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس کے اسٹیپس ہمیں فوراً لینے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کسی شعبے سے ریلیٹڈ ہے, مریض سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کے بھی اسٹیپس فوراً. اگر کوئی انفراسٹرکچر کی بات ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, فار ایگزامپل بجلی کی سپلائی میں پرابلم آ گئی, لیکچر تھیٹر نہیں بجلی آ رہی وہاں پہ, یا کوئی انسٹرومنٹ خراب ہو گیا ہے, تو اس کا بھی فوری طور پہ تدارک کرتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا, بڑی اچھی ایک خبر دی آپ نے کہ گردوں کے لیے ٹرانسپلانٹ ہوگا. یہ کب تک شروع ہو جائے؟ یہ 3 مہینے 90 ڈیز. اس کا سامان جو ہے, اس کے آپریشن تھیٹر جو ہے وہ پورٹ پہ آ گئے, وہاں سے ٹرانسفر ہونے اور فکس ہونے ہیں یہاں پہ. جیسے ہی وہ ماڈولر آپریشن تھیٹر تیار ہو جائیں گے, گردوں کی پیوند کاری شروع ہو جائے گی. تو ایک دن میں کتنے آدمیوں کے گردوں کی پیوند کاری؟ یہ ایک سرجری عام طور پہ یہ ایک دن میں اگر 8 بجے سے 2 بجے تک کام کریں تو اس میں 2 یا 3 سرجریز میکسیمم ہوتی ہیں. 2 ٹیمیں کام کرتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ گردہ ایک زندہ انسان میں سے گردہ نکال کر اس مریض کو لگایا جاتا ہے. تو ایک ٹیم گردہ نکالنے کے اوپر لگی ہوتی ہے اور دوسری ٹیم گردہ لگانے کے اوپر لگی ہوتی ہے. تو پھر اتنی زیادہ ٹیمیں ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک وقت میں 6 ٹیمیں کام کریں, اور نہ ہی گردے اتنے اویلیبل ہیں. مریض کا رشتہ داری گردہ دے سکتا ہے. گردوں کی پیوند کاری کمرشل بنیادوں پہ ڈسکریج کی گئی ہے اور کی جاتی ہے. اور ہوٹا ایک آرگنائزیشن ہے, پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, جو اس ساری چیز کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھتی ہے, اور اس کے تھرو ہی سارا گردوں کا ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر ہوتا ہے. ہر کیس وہ پہلے اپروو کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ آپریٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ آئی کے ہیں, تو کیا آئی کا بھی ایسے ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے؟ جی, آئی کا ٹرانسپلانٹ جو ہے نا, آئی کی 2 چیزیں ہیں جو چینج ہوتی ہیں. ایک کارنیا ہے جو کالی پتلی ہے, اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا جی, سری لنکا سے آنکھیں ہیں, اب یہاں پہ بھی لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اب ایک ہیلدی ٹرینڈ یہاں ڈیولپ ہوا ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو 6 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ اس کی آنکھ کا صرف اگلا حصہ نکال لیں تو وہ کسی کی آنکھ کو لگ جائے تو اس کی بینائی بحال ہو جائے گی, تو صدقہ جاریہ ہے ساری زندگی کے لیے. اور اس کے جی ہاں یہاں ہوتا ہے جی. اور اس کے بعد لینس چینج کیا جاتا ہے, جب موتیا بن جاتا ہے سفید, اس سے نکال کے تو اس کی جگہ لینس ڈال دیا جاتا ہے, تو اس سے بھی پیشنٹ کی نظر بحال ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم سری لنکا سے کچھ آنکھیں نہیں ڈونیٹ کروا جی, سری لنکا سے آنکھیں مسلسل ڈونیٹ ہو رہی ہیں اور آ رہی ہیں یہاں پاکستان میں. لیکن سری لنکا نے اب ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو وہی آنکھیں پرووائڈ کریں. آپ کی اپنی عوام کیوں نہیں آنکھیں دیتی؟ یہاں بھی تو لوگوں کی اتنی ڈیتھ ہوتی ہے, تو اگر وہ ڈونیٹ کر جائیں تو ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد وہ آنکھ نکال کے کسی مستحق کو لگا دی جائے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. وہ ویسے بھی تو خاک میں اس نے مل جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, نوجوان نسل کی انکریجمنٹ کے لیے آپ کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے زندگی کا آغاز کہاں سے کیا اور پھر یہاں تک آنے؟ جی, میں لاہور ہی میں پیدا ہوا اور میری بنیادی تعلیم بھی ساری لاہور میں. اس کے بعد میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوا, MBBS میں نے وہاں سے کیا, اور اس کے بعد میں نے اسپیشلائز پاکستان سے کیا, اس کے بعد اسپیشلائز انگلینڈ سے کیا, اس کے بعد امریکہ سے کیا,
اور اس کے علاوہ بے شمار ملکوں میں اپنے مقالے پڑھے, کانفرنسوں میں اپنا کام دکھایا دنیا کو جا کے. پاکستان کی آئی کو باہر کے ملکوں میں متعارف کرانے میں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے یہ ذمہ داری نبھائی. اور پاکستان میں ہماری ایک آئی سوسائٹی ہے, اس آئی سوسائٹی میں بھی میں نے ایز پریزیڈنٹ پورے پاکستان کا سرو کیا, اور اس کے تھرو بھی ہم نے پاکستان کی آئی ڈیزیزز اور جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کو باہر کی دنیا میں پروجیکٹ کرنے میں کافی ہم نے کوشش کی ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان کا نام آئی کے کیلنڈر میں پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے اور اس کی بڑی عزت ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیکل لائف میں کوئی ایسا واقعہ جو ناقابل فراموش ہو جو آپ نہ بھول سکتے ہیں؟ بے حساب ہے جی, لیکن معجزاتی قسم کا. معجزاتی میں اپنی ذات سے ریلیٹڈ آپ کو ابھی ریسنٹ ہی بتا دیتا ہوں کہ ابھی میں اسی سال حج پہ تھا, اور حج کے دوران ہم نے جو بھی دعائیں مانگیں وہ ہماری سوچ سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اس تیزی کے ساتھ وہ سب چیزیں ہوئیں. مطلب جیسے میں مثال دوں کہ ایک عمرے کے دوران, یعنی حج کے پیریڈ میں جتنی دیر ہم وہاں پہ تھے, ایک عمرے کے دوران میری جو شریک حیات ہیں ڈاکٹر زنوبیہ ان کا نام ہے, انہوں نے صرف یہ دعا کی کہ ہمارے خاندان میں بچے بچیاں جو ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن کر دیں. پورے عمرے کے دوران صرف انہوں نے یہی دعا کی, نہ اپنے بچوں کے لیے, نہ اپنی ذات کے لیے, نہ میرے لیے, نہ کسی کے لیے, صرف پورے خاندان کی نئی نسل کے لیے کہ ان کے مستقبل روشن ہو, بچیوں کے نصیب اچھے ہوں, اپنے گھروں میں جائیں اور خوش رہیں. اور لائن لگ گئی آنے کے بعد. اب اس بچی کا رشتہ, اب اس کی بات یہ, اب اس کا وہ بچہ فرسٹ آ گیا, اس نے ٹاپ کر لیا, اس نے فلانا امتحان پاس کر لیا, چل. تو وہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے دعا بھی سننا اور دعا کو قبول کر لینا, یہ بھی اس کی بڑائی ہے, یہ اس کا پریویلیج ہے. وہ کس کب دے کب نہ دے یہ تو اس کی مرضی ہے نا, ہم تو صرف مانگ ہی سکتے ہیں. تو وہ مانگی ہوئی چیزیں بھی اس طریقے سے ملی. میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میرے آرڈر ملے کہ جی آپ کو ابھی ایڈیشنل چارج پہ آپ کو پرنسپل لگایا جا رہا ہے یہاں پہ. تو ہمارے چیئرمین صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا, میں نے وہیں سامنے خانہ کعبہ بیٹھا ہے تو موبائل دیکھا تو اس میں ان کا واٹس ایپ آیا. تو یہ سب اس کا کرم ہے اور کوئی ایسی بات نہیں. اس طرح کے معجزات زندگی میں بہت بے شمار ہیں. کئی ایسی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے, اور وہ ایسے اتنی آسانی کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. مریضوں میں بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں, جیسے کئی دفعہ پیشنٹس ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کا اتنا رزلٹ اچھا ہوگا. ہم سائنس کے حساب سے اس کو پیشنٹ کو ایویلویٹ کر کے یہ مریض کو کہتے ہیں جی کہ آپ کی امپروومنٹ تو ہوگی لیکن 10-20% سے زیادہ نہیں ہوگی. مریض اگلے دن بتاتا جی مجھے تو 80% نظر آ رہا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کے پردے میں اتنی جان, ہمیں نہیں نظر آ رہا. ہم سائنس کے حساب سے کہہ رہے ہیں بہت کمزور ہے, خراب ہے, اس نے امپروو نہیں ہونا, لیکن وہ کہتا ہے جی مجھے تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے, تو شکر ہے میرا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے معجزات میڈیکل سائنس میں ہوتے رہتے ہیں. مریضوں کا آنکھ کی بینائی کا بحال ہو جانا, اس کا ٹھیک ہو جانا, اس کو مشکل نہ پڑنی, اس کی زندگی آگے آسانی اس میں پیدا ہو جانی, تو وہ سب چیزیں یہ سب اللہ کے کرم سے ہے. جی اب آخری سوال ہے لیکن ہے بڑا اہم. فائزر کمپنی پہ حال ہی میں ایک کیس ہوا ہے اور اس کے CEO کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو کرونا کی ویکسین بنائی تھی اس سے وہ ایک فہرست ہے بیماریوں کی جس سے وہ ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں لوگوں. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں جی وہ تو ابھی ایک الزام ہے, ابھی نہ وہ ثابت ہوا ہے, میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ثابت نہیں ہوا اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے ثابت نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر دوائیوں کو اسٹڈی کریں نا, اگر آپ پیراسیٹامول جو کہ ساری دنیا کھاتی ہے اور بے دریغ ہمارے ملک میں کاؤنٹر سے دوائی مل جاتی ہے, پیراسیٹامول تو باہر کے ملکوں میں بھی آپ بغیر نسخے کے لے سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سر درد کی دوائی, اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں نا وہ بھی جگر کو خراب کرتی ہے. اگر کوئی لگاتار کھاتا رہے گا نا تو اس سے جگر اس کا ڈیمیج ہو جائے گا. اس طرح ہر دوائی کے سائڈ افیکٹ ہیں, بہت ساری چیزوں کی دوائیوں سے بیماریاں ہوتی ہیں. تو وہ کئی دفعہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے, ایک اس کا توازن بنانا پڑتا ہے کہ مریض کی اس وقت یہ دوائی دے کے اس کی جان بچائی جائے یا یہ دیکھا جائے کہ اس دوائی کا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کینسر کی ساری دوائیوں سے مریض کے بال اتر جاتے ہیں, کیمو تھراپی ہوتی ہے تو اتر جاتے ہیں نا بال. کتنا بڑا نقصان ہے. ایک عورت اس کے سارے بال اتر گئے, وہ پتہ نہیں کب آئیں گے, کتنے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن اس وقت اس کا سائڈ افیکٹ برداشت کیا جاتا ہے اور علاج کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ کینسر کی جو دوائی ہوتی ہے وہ بیمار خلیوں کے ساتھ ساتھ نارمل خلیوں کو بھی مار دیتی ہے. کینسر کے ساتھ ساتھ وہ ہیلدی سیلز کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے سارے بال اتر جاتے ہیں. وہ اتنی سخت دوائیاں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں سہ پاتے, تو اس کے سائڈ افیکٹ سے ان کو کچھ ہو جاتا ہے.
تو یہ علاج بیماریاں یہ بڑی ہی ایک گہری سائنس ہے. اس کو سمجھنا، اس کو کسی طریقے سے ایویلویٹ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب فائزر پہ دنیا نے ایلیگیشن لگائی ہے، وہ ثابت کریں گے، وہ کام آگے چلے گا، انفارمیشن آہستہ آہستہ باہر آئے گی ساری. تو پھر جیسے جو چیز آئے گی سامنے اس کو ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی جی، تھینک یو ویری مچ.